بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے اور یہ بتلایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں 4 حصوں میں کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے بہت لمبی چوڑی تفسیر نہ کر کے ان 4 حصوں کو بہت مختصر انداز میں بتلاؤں گا۔ سب سے پہلا جو اس کے اندر جملہ ہے وہ ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں سے نہیں بلکہ صرف ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ صرف ایمان والوں سے اللہ نے اس آیت کے اندر ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے۔ یا ایہا الذین آمنوا بہت پیارا لفظ ہے، بہت پیارا عنوان ہے۔ یہ پیار کرنے کا بہت اچھا انداز ہے، کیونکہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو اپنے پاس بلائیں، اگر ہم کسی سے خطاب کریں تو اس کو بلانے کا، بات کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو اس کا نام لے کر بلائیں کہ اے فلاں یہاں آؤ، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے عبد المطلب یہاں آؤ۔ لیکن بلانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس رشتے کا حوالہ دیں جو اس کا رشتہ ہمارے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بیٹے کو بلائیں تو ہم اس سے یہ کہیں اے بیٹا یہاں آؤ۔ تو اگر بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلائیں یا بیٹے کو نام لے کر بلائیں تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بیٹا کہہ کر بلانے میں جو پیار ہے، جو شفقت چھلک رہی ہے، وہ نام لے کر بلانے میں ہرگز نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اپنے اس رشتے کا حوالہ دے کر بات کی، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی کو پیار سے بلایا جائے، اگر کسی کو محبت سے بلایا جائے، اگر کسی کو اس کے رشتے کا حوالہ دے کر بلایا جائے تو اس کے بعد جو اس سے بات کہی جائے گی وہ بہت زیادہ ہمدردی والی بات ہوگی۔ اگر ہم کسی کو اپنے پاس رشتے کا حوالہ دے کر بلائیں کہ اے بھتیجے یہاں آؤ، اے بیٹے یہاں آؤ، اے میرے پوتے یہاں آؤ، تو ہم اس سے جو بات کریں گے وہ بہت ہمدردی والی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایمان والوں سے خطاب کر کے پھر یہ فرمایا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کے روزے مسلمانوں پر واجب یا سنت قرار نہیں دیے گئے بلکہ مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں، یہ رکھنے ہمارے لیے ضروری ہے۔ روزہ مذہب اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ مذہب اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کو پائے اور روزہ رکھ کر اپنی بخشش نہ کرائے تو اللہ کے نبی نے ایسے شخص کے لیے بد دعا پر آمین کہا ہے۔ ایسے شخص کی ہلاکت کی بد دعائیں کی ہیں جو رمضان کا روزہ پائے، رمضان کا مہینہ پائے اور بلا کسی مجبوری کے، بلا کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھے۔
بہت بڑا مجرم ہے۔ تو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں مسلمانوں پر، لیکن یاد رکھیے مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کر کے بہت بڑا پہاڑ توڑ دیا، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر تمام مسلمانوں کو اس بات کی تسلی دی ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں پر روزہ فرض تھا۔ اس آیت کریمہ کا جو تیسرا جملہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کی تفسیر انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جب تک آپ حضرات جڑے رہیے، چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔